ابو رافع بھی ایسے ہی یہودی تھا، اور کعب بن اشرف کی طرح یہ بھی بڑا بد زبان تھا. اس کو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رمضان میں قتل کیا گیا تھا سن 3 ہجری میں، جبکہ کعب بن اشرف کا قتل 14 ربیع الاول سن 3 ہجری کو ہوا. کعب بن اشرف کا قتل 14 ربیع الاول سن 3 ہجری، اور ابن اسحاق کے قول کے مطابق اس کا قتل رمضان کے یعنی اسی سال کعب بن اشرف کے قتل کے چند ماہ بعد رمضان میں اس کو قتل کیا گیا. بات سمجھ آ گئی نا؟ ایک قول یہ بھی ہے کہ سن 4 یا سن 5 کو قتل کیا گیا. واقدی نے سن 6 لکھا ہے، اور ابن حجر نے واقدی کی تائید کی ہے. سن 3 سن 4 سن 5 اور واقدی نے 6 لکھا ہے، اور ابن حجر نے واقدی کی تائید کی ہے. اس کو عبداللہ ابن عتیق نے قتل کیا ہے. ایک جماعت کو لے گئے تھے، آگے تفصیل آپ پڑھیں گے. عبداللہ ابن عتیق، عبداللہ ابن عتیق کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، جبکہ محمد ابن مسلمہ کا تعلق قبیلہ اوس کے ساتھ رہا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ دونوں قبیلے انصار کے ہیں. قبیلہ اوس کے سپوت نے قتل کیا کعب کو، تو قبیلہ خزرج کیوں پیچھے رہتا؟ انہوں نے بھی ایسے ہی ایک گستاخ کو قتل کر کے برابری کر دی. سمجھ آ گئی نا؟ عبداللہ ابن عتیق کا تعلق میں نے کہا قبیلہ خزرج کے ساتھ. جی بھیجا ایک جماعت کو ابو رافع کی طرف، راحت 10 سے کم کو کہتے ہیں نا، اور وہ داخل ہوئے اس پر عبداللہ ابن عتیق اس کے گھر میں رات کو، ابو رافع کے گھر میں رات کو، اور وہ سویا ہوا تھا اور اس کو قتل کر دیا. تفصیل اگلی حدیث میں ہے. جی اور آپ کے خلاف دشمنوں کی مدد کرتا تھا، اور وہ تھا اپنے قلعہ میں حجاز کی زمین میں. جب وہ قریب ہو گئے اس قلعہ کے اور سورج گویا اس وقت قریب الغروب تھا، غربت الشمس، غروب ہو چکا تھا، لوگ واپس لائے رہے تھے اپنے مویشی. راح الناس بسرحہم، لوگ لوٹ رہے تھے اپنی چپایوں کے ساتھ، مویشیوں کے ساتھ. عبداللہ ابن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے کہا بیٹھ جاؤ اپنی جگہ، میں چلتا ہوں. وہ متلطفن، اور میں حیلہ کرتا ہوں. متلطفن کیا کرتا ہوں بھائی؟ حیلہ کرتا ہوں. حیلہ کر کے اس کے بواب کے ساتھ حیلہ کرتا ہوں شاید کہ میں داخل ہو جاؤں. وہ آئے یہاں تک کہ دروازے کے قریب ہو گئے، پھر کپڑا لپیٹا، تقنع بثوبہ، کپڑا لپیٹا. کپڑا لپیٹے کانو یقضی. اصل میں جب آدمی حاجت کے لیے بیٹھے آس پاس لوگ ہوں تو اپنی گرد چادر کو لپیٹ کے اسے ڈال لیتے ہیں تاکہ پردہ رہے، آدمی پیشاب کر لے، حاجت کر لے، نظر بھی کسی کو نہ آئے. تو یوں ہو کر کے بیٹھ گئے کپڑا اپنے اوپر ڈال کے کہ لگتا ہے جیسے وہ حاجت کر رہا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کیوں بیٹھا ہوا ہے یا کیوں کھڑا ہے. یہاں تک کہ اچھا لوگ داخل ہو گئے تو بواب چیخا، دربان چیخا، بولے عبداللہ اللہ کے بندے، معنی عالمی مراد نہیں ہے. بس سمجھا گی نا؟ معنی اضافی مراد ہے. اگر تم داخل ہونا چاہتے تو داخل ہو جاؤ. شام کا وقت ہے، اس نے پہچاننا نہیں کہ کون ہے کون نہیں ہے. اس نے سوچا ہوگا قلعے کے اندر کا کوئی آدمی، قلعے میں ایک بندہ تو نہیں ہوتا. داخل ہو جاؤ، میں دروازہ بند کرتا ہوں. فإني أريد أن أغلق الباب، میرا ارادہ ہے کہ میں دروازہ بند کروں، اندر جانا ہے تو چلے جاؤ. کہتے میں داخل ہوا اور میں چھپ گیا، داخل ہو کر میں چھپ گیا. جی اغلق الباب، بھائی توجہ سے سنو، اسے دروازہ بند کر دیا. بند کر کے علق الاغالیق، اغالیق سے مراد چابیاں ہیں، تالوں کو لگا اغالیق، سمجھ گئے. اس نے
چابیاں لٹکا دی. اغالیق غلق کی جمع ہے. اغالیق کہتے ہیں ما یغلق بہ الباب، جس سے دروازہ بند کیا جاتا ہو. ظاہر یہاں مراد چابی ہیں. چابیاں اس نے لٹکا دی. فاخذتها على ود ایک میخ پر، ایک میخ کیل پر لٹکا دی اس نے. کہتے میں اٹھا اور میں نے چابیاں لے لی. قمت الى الاقالید. اقالید جمع اقلید ان کی ہے، جیسے اغالیق جمع غلق ان کی ہے، اقالید جمع اقلید ان کی ہے. اس کا معنی بھی چابیاں ہی ہے، اور اغالیق کا معنی بھی چابیاں ہی ہم نے کی ہے. میں اٹھا چابیوں کی طرف، میں نے چابیاں لے لی. ففتحت الباب، میں نے دروازہ کھول دیا. جی ابو رافع کے پاس قصہ گوئی کی جاتی تھی. یسمر عندہ، آپ پڑھیں گے بخاری جلد اول میں باب السمر بعد العشاء، باب السمر بالحدیث بعد العشاء. رات کی قصہ گوئی کو اصل میں سمر چاند رات کو کہتے ہیں، اور چونکہ چاند رات میں قصہ گوئی ہوتی تھی تو اس لیے سمر قصہ گوئی مراد ہوتا، اس سے مراد قصہ گوئی ہے. اس کے بعد قصہ گوئی ہوتی تھی، اور وہ تھا اپنے بالا خانے میں. علالیہ وہ اپنے بالا خانے میں تھا. جب لوگ چلے گئے اس سے آل سمرہ، ان قصہ گوئی کرنے والے، تو میں چڑھا. میں لگ پڑا، دروازہ کھولتا تو میں بند کرتا اس کو اندر سے. اغلقت علیہ من باب، دروازہ کھول کے اندر جا، چابی تو پاس تھی نا، اندر سے دروازہ بند کرتا. تو میں اس لیے کہ اگر لوگوں کو میرا علم ہو جائے، لو نذیرو کا معنی اگر لوگ مجھے جان لیں تو نہ پہنچے مجھ تک یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر دوں. اندر سے دروازہ بند کرتا ہوں، اگر لوگوں کو میرا علم بھی ہو جائے کہ اس میں آیا ہوں قتل کرنے کے لیے، تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے میں اس کو قتل کر دوں. میں پہنچا، چلو جی فانتہیت الیہ، پہنچا تو تاریک گھر میں تھا، تاریک کمرے میں تھا، اپنے عیال کے بیچ میں. دائیں بائیں بچے، بیوی بچے سارے لیٹے ہوئے، وہ بیچ میں پڑا ہوا تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ وہ گھر میں کہاں ہے، اندھیرا ہے. اب کون ابو رافع ہے کیا پتہ چلتا ہے. کہتے میں نے کہا ابا رافع، سمجھے؟ جب میں نے کہا ابا رافع، اس نے کہا من آلا، کون ہے یہ؟ اب آواز آئی نا، تو آواز سے پتہ چلا کہ وہ ابو رافع ہے. میں اس تک، کہتے میں نے ارادہ کیا، ارادہ کیا آواز کی جانب کا، جدھر سے آواز آئی تھی میں نے وہاں کا ارادہ کیا. تو میں نے اس کو مارا تلوار سے، لیکن میں گھبرایا ہوا تھا، دہشت زدہ تھا، گھبرایا ہوا تھا. فما اغنیت شیئا، میں نے کچھ کام نہیں کیا. تلوار تو لگائی لیکن مرا نہیں، وہ لگی نہیں اس کو ٹھیک سے. ما اغنیت شیئا، میں نے کچھ نفع نہیں دیا، وہ قتل نہیں کیا. اور وہ چیخا، تلوار کی وار تو پڑی نا اس کے اوپر، بچ گیا لیکن چلایا. جی میں نکلا، فخرجت من البیت، کچھ دیر میں یعنی قریبی بھی رہا، غیر بعید کے معنی قریبی، تھوڑا سا باہر رہا، پھر میں داخل ہوا. تو میں نے کہا یا ما هذا الصوت یا ابا رافع، یا ابو رافع کیا آواز تھے؟ اس نے کہا تیری ماں مرے، ماں تیری ہلاک ہو، ایک آدمی گھر میں ہے، مجھے اسے ابھی تلوار سے مارا قبل. کہتے میں نے اس کو ایک اور لگائی، اضربوا ضربۃ، ایک اور لگائی، ایسے مارا کہ اثخنتو، میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک زخمی کر دیا. اثخنتو، ٹھیک ٹھاک زخمی کر دیا. پھر میں نے تلوار کی دھار رکھی اس کے پیٹ کے اندر، حتیٰ تک کہ تلوار اس کی پیٹھ تک پہنچ گئی. پیٹ پر تلوار رکھی اور دبا دی، اور اس کے پیٹھ تک تلوار پہنچ گئی. میں سمجھ گیا کہ میں نے اس کو جہنم پہنچا دیا، انی قتلتہ، قتل کر دیا میں نے. چلو جی آگے. ایک دروازے کو ایک کر کے، یہاں تک کہ میں پہنچا سیڑھی تک. بس میں نے اپنا پاؤں رکھا اور میرا خیال تھا کہ میں زمین تک پہنچا ہوں. اندھیرا ہے نا، خیال یہ کہ اب سیڑھی ختم ہو گئی، میں زمین تک آ گیا ہوں. اب ایک سیڑھی باقی تھی. تو کیا ہوا؟
فوقعت فی لیلۃ مقمرہ، میں گر پڑا چاند رات میں. جی ٹوٹ گئی. فانکسرت ساقی، میری پنڈلی ٹوٹ گئی، اور میں نے اس کو اپنے عمامے کے ساتھ اس کی کیا کر لیا بھائی، پٹھی لگی، پٹھی بنائی، اس کی پٹھی کی اس کی عمامے کے ساتھ. خوشی جتنی تھی اس کے مقابلے میں وہ درد محسوس بھی نہ ہو. سمجھ گئے؟ اتنے بڑے گستاخ کو مارا، اتنا بڑا کارنامہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کروایا، تو پنڈلی ٹوٹنے کا بھی خیال نہیں ہے. اب باندھ لیا اس کو. پہلوان ایسے ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی نا. پھر میں چلا. جی نہیں کہ میں چلا یہاں تک کہ میں دروازے پر بیٹھ گیا. میں نے کہا رات کو نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ میں جان لوں کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے. اقتلتہ، کیا میں نے اس کو قتل کیا ہے، مرا کہ نہیں مرا، خبر آ جائے نا یقینی. یا جب مرغ نے آواز دی تو نائی اٹھا. نائی موت کی اعلان کرنے والے کو کہتے ہیں نائی، موت کا اعلان. ہر نائی، ہر اعلان کرنے والے کو نائی نہیں کہتے ہیں. اسی طرح نائی موت کی خبر دینے کو کہتے ہیں. تو نائی موت کا اعلان کرنے والا اٹھا، اور وہ اس نے کہا انعو ابا رافع، ابو رافع کی موت کا میں اعلان کرتا ہوں جو تاجر آل الحجاز ہے. کہتے میں چلا اپنے ساتھیوں کی طرف. میں نے کہا نجا، جلدی بھاگو بھائی، چلو یہاں سے. نجا، نے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو، یعنی اسرعوا النجا. فقط قتل اللہ ابا رافع. یہ کمال کی بات صحابہ میں تھی. اتنی ہیلہ جوئی، اتنی تدبیر، اتنی بہادری کر کے گھر کے اندر، قلعہ کے اندر گھس کے دشمن کو بچوں کے بیچ میں گھر کے اندر مار دینا اور پھر واپس نکل آنا. یہ کار مرداں ہے نا. یہ کار مرداں کر کے کیا کہتے ہیں، قد قتل اللہ ابا رافع. یہ نہیں کہتے ہیں میں نے قتل کیا، یہ نہیں کہتے ہیں، نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ ہی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، ورنہ کوئی آسان کام ہے اس طرح کی. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے آپ کو بات بتائی تو آپ نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ. میں نے اپنا پاؤں پھیلایا، آپ نے اس پہ ہاتھ پھیرا. فَكَأَنِّي لَمْ أَشْتَكِيَ قَطُّ، جیسا کہ مجھے تکلیف ہی نہیں تھی. بس کرتا